اب میں اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں، نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بندہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں، اپنے ملفوظات میں صحابہ کا بھی ذکر کیا، اہل بیت کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے صحابہ کرام کو فراموش نہیں کیا، انہوں نے صحابہ کرام کا ذکر نہیں چھپایا۔ تو اگر ہم غریب نواز کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کا بھی ذکر کرنا ہوگا، اہل بیت کا بھی ذکر کرنا ہوگا۔ جب جس کی تاریخ آئے یا جب ذکر جن کا ہو، دونوں کا کیا جائے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت غریب نواز۔ تو حضرت غریب نواز کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کرام سے، صدیق اکبر سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو فراموش نہیں کیا، ان کا ذکر نہیں چھوڑا۔ پھر ہم آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت غریب نواز سے، غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے طریقے پہ نہیں چلتے۔ یوم صدیق اکبر آتا ہے تو منہ چراتے ہیں، یوم فاروق اعظم آتا ہے تو خاموش رہتے ہیں، یوم عثمان غنی آتا ہے تو کچھ اور مناتے ہیں۔ حاضرین کرام، واقعتاً اہل سنت سے ہیں تو جہاں 3 خلفاء کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت مولا علی کا بھی ذکر کریں، جہاں حضرت مولا علی کی یاد مناتے ہیں، حضرت صدیق اکبر اور دوسرے خلفاء کا بھی ذکر کریں۔ یہ حقیقت میں سنیت ہے، اور یہی طریقہ غریب نواز کا طریقہ ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے حضرت غریب نواز سے ایمان تو لے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، انہوں نے ایمان پھیلایا ہے، پھر ان کا ایمان آپ کے پاس کہاں ہے؟ ان کے طریقے کے خلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پہ ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ انیس الارواح، حضرت غریب نواز نے جو ملفوظات اپنے شیخ محترم خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے جمع فرمائے ہیں، اس کتاب میں ان ملفوظات میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف بڑی ہے۔ حضرت غوث پاک کی ولادت پہلے ہوئی، حضرت غریب نواز کی بعد میں ہوئی، اور اس اعتبار سے تقریباً حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سے 30 سال کے لگ بھگ بڑی عمر رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے ملفوظات لکھے، اس کا نام انیس الارواح رکھا، اور خود حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ان کے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ملفوظات، اس کا نام دلیل العارفین رکھا۔ اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، اور اس کا نام انہوں نے راحت القلوب رکھا۔ تو ایسے ہی تسلسل چلتا رہا حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ملفوظات ان کے شہزادے اور ان کے خلیفہ حضرت سید محمد اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، اس کا نام جوامع الکلیم ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ کے 2 مریدین اور خلفاء نے لکھا۔ حضرت اعلیٰ حسن سدزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکھا، اس کا نام فوائد الفواد ہے، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات جمع کیے، اس کا نام افضل الفوائد ہے۔ تو یہ طریقہ تھا ہمارے اکابر اور بزرگوں کا۔ تو ان ملفوظات میں سے چند وہ باتیں جس سے ہم کو نصیحت ملتی ہے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے تعلیمات میں ہیں، اور قوم ملت کی رہنمائی اور ان کے معاشرے کی اصلاح کی تعلیمات ہم کو ملتی ہیں، وہ سب چیزیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب آنے والا مبارک مہینہ ہے، جس کو دین اسلام نے حرمت والے مہینے کا نام دیا ہے۔ حرمت یعنی عظمت والا مہینہ۔ لفظ رجب ترجیب سے بنا ہے، اور ترجیب کا معنی ہے تعظیم۔
تو اس اعتبار سے رجب کہتے ہیں عظمت والے مہینے کو، جس مہینے میں برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ دور جاہلیت میں مکہ شریف کے مشرکین بھی اور عرب کے لوگ بھی اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان کا تعظیم کرنا اس طریقے سے تھا کہ وہ سال بھر جنگ کیا کرتے، لوگوں سے لڑتے، لیکن رجب اور حرمت والے مہینوں میں کسی سے لڑائی نہیں کرتے اور کسی سے جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو امت مسلمہ پر واضح فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی عظمت بیان فرمائی، اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت اور تفصیل ہم اگلے تھوڑے چند منٹ کے بعد عرض کریں گے۔ اس مبارک مہینے میں خاص طور پر اس مہینے کی 6 تاریخ ہندوستان کے عظیم، بے مثال اور برتر بزرگ ولی اللہ بلکہ سلطان اولیاء حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سلطان ہند اور ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مسلم کی بر صغیر میں رہنمائی کے لیے، ان کو ہدایت سے ہمکنار کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ حضرت سلطان ہند سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے۔ حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ولادت سیستان ملک کے ایک مقام سجستان میں ہوئی، اور سجستان کو سجز بھی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کو حضرت سید معین الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ سنجری کہتے ہیں، وہ لفظ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، سجزی اصل لفظ ہے، چونکہ وہ آپ کے جائے ولادت کی طرف منسوب ہے اور آپ کی جائے ولادت کا نام سجز تھا، تو اس لیے آپ کو سجزی کہتے ہیں۔ لکھنے میں زا کا نقطہ نون کی جگہ پر ڈال دیا گیا، سین کے بعد ڈال دیا گیا، اب وہ چلتے رہا، لوگ اسی طرح سنجری سنجری وغیرہ کہتے رہے، وہ سنجر نہیں ہے، سجز ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، آپ کی ولادت سن 537 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 533 ہجری میں ہوا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے آپ کی عمر شریف جو معتبر کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ 97 سال ہے، 97 عمر شریف تھی۔ حضرت سیدنا پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو حضرات کا زمانہ ایک ہے۔ البتہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف بڑی ہے، حضرت غوث پاک کی ولادت پہلے ہوئی، حضرت غریب نواز کی بعد میں ہوئی، اور اس اعتبار سے تقریباً حضرت سیدنا پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سے 30 سال کے لگ بھگ بڑی عمر رکھتے ہیں، اور ویسے حضرت غوث پاک کی کل عمر شریف 91 سال ہے، 91، اور حضرت غریب نواز کی عمر شریف 97 سال ہے۔ اور یہ دو بزرگوں کی ملاقات بھی ثابت ہے اور ان کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ غالباً یہ دو حضرات آپس میں خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، رشتے کے خالہ زاد بھائی ہیں، خلیرے بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے تھے بغداد شریف، اور وہاں پر تقریباً 16 یا 18 مہینے اور ایک قول کے مطابق 2 سال آپ کی صحبت بابرکت میں رہے ہیں۔ حضرت غریب نواز نے غوث پاک کی صحبت اختیار کی اور ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا۔ ماہ رجب کی 6 تاریخ حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے چند آپ کے نصیحتیں، مختصر آپ کی سیرت ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہے، آپ کو بتایا ہے، تو آپ کی کچھ نصیحتیں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حاضرین کرام، عام طور پر بڑے بڑے اکابر، محدثین، علماء، صالحین کتابیں تحریر فرماتے تھے،
لیکن اولیاء کرام کا وہ زمرہ اور وہ جماعت جن کا تعلق زیادہ تر ذکر و اذکار اور شغل میں رہا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اپنا وقت زیادہ تر عبادتوں میں گزارتے تھے اور مخلوق کی رہنمائی کے لیے ان کے دلوں کو سنوارنے کے لیے گزارتے تھے۔ تو ایسے حضرات نے زیادہ تر کتابیں نہیں لکھی۔ ان کی کتابیں تحریر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی اور عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے، اس لیے وہ علم کی طرف، تصنیف کی طرف توجہ نہیں فرمائے۔ لیکن انہوں نے جو کام کیا دلوں کے سنوارنے کا، وہ مستقل ایک عظیم کام ہے اور اس کی بے حد ضرورت تھی۔ جس زمانے میں جس خدا کے بندے کو جیسی ضرورت محسوس ہوئی قوم کی رہنمائی کے لیے، انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی باضابطہ کوئی کتاب نہیں ہے، تصنیف جس کو کہتے ہیں، تالیف جس کو کہتے ہیں، جس کو انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہو، ایسی کوئی کتاب حضرت کی باضابطہ نہیں ہے۔ البتہ آپ نے اپنے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات لکھے ہیں، یعنی ان کی محفل میں رہ کر آپ کے شیخ اور آپ کے پیر نے جو کچھ فرمایا اس کو تحریر فرمایا، اس کو لکھا، تو اس کو کہتے ہیں ملفوظات۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے ملفوظات لکھے، اس کا نام انیس الارواح رکھا، اور خود حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ان کے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ملفوظات، اس کا نام دلیل العارفین رکھا۔ اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے اور اس کا نام انہوں نے راحت القلوب رکھا۔ تو ایسے ہی تسلسل چلتا رہا حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ملفوظات ان کے شہزادے اور ان کے خلیفہ حضرت سید محمد اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، اس کا نام جوامع الکلیم ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ کے دو مریدین اور خلفاء نے لکھا۔ حضرت اعلیٰ حسن سدزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکھا، اس کا نام فوائد الفواد ہے، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات جمع کیے، اس کا نام افضل الفوائد ہے۔ تو یہ طریقہ تھا ہمارے اکابر اور بزرگوں کا۔ تو ان ملفوظات میں سے چند وہ باتیں جس سے ہم کو نصیحت ملتی ہے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان کے تعلیمات میں ہیں، اور قوم ملت کی رہنمائی اور ان کے معاشرے کی اصلاح کی تعلیمات ہم کو ملتی ہیں، وہ سب چیزیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ جن باتوں کی اس وقت ہم کو ضرورت ہے، ملفوظات تو اتنے زیادہ ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہوگا بیان کرنے کے لیے، لیکن چیدہ مختصر چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ ان میں سے سب سے اہم بات، اس وقت ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے، وہ ہے صحابہ کرام کی بے ادبی کا فتنہ۔ صحابہ کرام کے متعلق گالی گلوچ کرنا، اور صحابی کو صحابی نہیں ماننا، اور ان کے بارے میں عیب جوئی کرنا، یا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ صحابہ کے متعلق نسبتیں کرنا، انہوں نے یہ گناہ کیا تھا، انہوں نے وہ گناہ کیا تھا۔ یہ کہنے والے خود گناہوں کے سمندر میں کیچڑ میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے لوگوں کے عیب جوئی کر رہے ہیں، ان کے برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ یہ محاورہ اکابر بزرگوں کا بڑا مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکیاں، جو نیک لوگ نیکیاں کر رہے ہیں وہ نیکیاں ان سے اعلیٰ درجے کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو مقرب کہتے ہیں، مقربین یعنی اللہ کے قریب رہنے والے۔ تو مقربین کے لیے بعد نیکیاں پہلے والوں کے لیے گناہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی بعد والے جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ نیکیاں ان سے پہلے والے اگر کر لیتے تو ان کے گناہ ہوتے تھے، مطلب وہ گناہ سمجھتے تھے وہ نیکیوں کو۔ اب کیسے؟ مثال کے طور پر میں بس سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ حاضرین کرام، آج ہمارے پاس ہمارے دستر پر 2 سالن کے بغیر، روزمرہ زندگی میں بھی 2 سالن کے بغیر ہمارا لقمہ
حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ ایک سالن پہ اکتفا تو بہت معقول بات ہے، مگر بہت ہی کم اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ماحول ایسا بن چکا ہے، معمولی سی دعوت بھی کی جائے تو 2 سالن رکھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ میٹھا بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنا گزارا نہیں سمجھتے۔ لیکن پچھلے زمانے کے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ وہ بے نمک اور بے تیل کے کھانے سالن کھایا کرتے تھے۔ اگر اب جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ پانی مانگا آپ نے، شہد ملا کر لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم پی لو، یہ تو دنیا ہے۔ پانی میں شہد ملانے کو انہوں نے دنیا کہا، اور آج ہم دن میں 10 مرتبہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ اب نوجوانوں کا تو عجیب حال ہے، کیا کہا جائے ان لوگوں کے بارے میں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ ایسے کولڈ ڈرنکس ہیں کہ جس کے پینے سے صحت تباہ ہو جاتی ہے، گردے خراب ہو جا رہے ہیں، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، اور اس کو وہ بڑے فیشن اور سٹائل کرتے ہوئے گاڑیوں پہ پی رہے ہیں، پیدل جاتے جاتے پی رہے ہیں۔ یہ پیدل چلتے پھرتے کھانے کا مزاج بیلوں کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ بکریاں، بیل، اونٹ جہاں چلے وہاں منہ مارتے ہیں، ادھر دکھا پی لیے، ادھر دکھا کھا لیے۔ وہ کیفیت آج یہ نوجوانوں کی ہو رہی ہے۔ اب ستم ظرفی یہ ہو چکی ہے، آج کل ایک بڑا اور ایک نیا فیشن نکل چکا ہے۔ فیشن کہا جائے، تباہی کہی جائے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بڑی محبت سے، محنتوں سے، کوشش سے، خون پسینہ بہا کے پالتے پوستے ہیں، اور یہ بچے جب گاڑی چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو حال یہ ہے کہ وہ گاڑیاں ایک پہیے پہ چلا رہے ہیں، سامنے کا پہیہ اٹھا رہے ہیں، پیچھے سے چلا رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 2 پہیے پہ گاڑی چلانا ہی بڑے کمال کی بات ہے بھائی، اور کمالت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بیلنس سنبھال کے 2 پہیے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر یہ معمولی بات نہیں ہوتی تو پھر گاڑی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ بتائیے کوئی آدمی رکشہ چلانا سیکھتا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین پہ ٹکا ہوا رہتا ہے۔ سائیکل مگر سیکھنا پڑتا ہے، اور 2 ویلر سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہ سنبھالنا ایک بڑی، اپنا بیلنس سنبھال کے رکھنا بڑا کمال ہے۔ پھر اس پہ آپ مزید ستم ظرفی یہ کر رہے ہیں کہ ایک پہیہ اٹھا کے چلا رہے ہیں۔ کم از کم ایسا کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو یاد کرو، اپنے بھائی بہنوں کو یاد کرو۔ ہم سے چھوٹے بہنیں ہمارے گھر میں ہیں، چھوٹی بہنیں بھائی ہمارے گھر میں ہیں، ان کو پالنا پوسنا ہے، ان کا مستقبل سنوارنا ہے، ان کا فیوچر بنانا ہے، ان کو پڑھانا لکھانا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے خون پسینہ بہا کے آپ کو پالا پوسا، کیا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے بڑھاپے میں ان کے ہاتھ پاؤں نہ بنے، ان کی قوت نہ بنے؟ یہ فکر کیوں نہیں ہوتی ہے یہ نوجوانوں کو؟ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں زندگی مفت میں آ گئے، پھر زندگی ایسے ہی چلے گئے؟ موت آسان نہیں ہے، موت بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا، مر جاتے نا، مر جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں۔ مرنے کے بعد بولیں گے یہ زندگی اچھی تھی بول کے۔ تو اس لیے پہلے زندگی کو مرنے کے قابل بنائیے۔ مرنے کے قابل بنائے بغیر دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو کیا فائدہ؟ تو بہرحال حاضرین کرام، ایسے بے راہ روی اور تباہی کا ماحول ہو رہا ہے، اور بے ادبی کیے جا رہے ہیں صحابہ کرام کی۔ تو ایسے موقع پر آپ اس وقت، یہ بھی ایک بڑی خرابی ہو رہی ہے، آپ غور کیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام، صحابہ اہل بیت، اہل سنت و جماعت میں سب سے محبت کرنے کی تعلیم ہے، اور سب کی تعظیم کرنے کی تعلیم ہے، اور سب کا ذکر کرنے کی تعلیم ہے۔ لیکن آج کل معاملہ الٹا ہو جا رہا ہے۔ اہل بیت کرام کا ذکر آ رہا ہے، یا ان کا کوئی دن آتا ہے تو لوگ ان کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام کا جب ذکر آتا ہے تو کوئی نہیں کرتا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اہل بیت کا کوئی دن آ رہا ہے تو وہاں پر اہل بیت کے جشن تو منائے جا رہے ہیں، یقیناً منانا چاہیے، وہ تو اہل سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو یاد نہ کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو اہل سنت پر عمل کرنے والے قابل علماء، وہ صحابہ کا کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب میں اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں، نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بندہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں اپنے ملفوظات میں صحابہ کا بھی ذکر کیا، اہل بیت کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے صحابہ کرام کو فراموش نہیں کیا، انہوں نے صحابہ کرام کا ذکر نہیں چھپایا۔ تو اگر ہم غریب نواز کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کا بھی ذکر کرنا ہوگا، اہل بیت کا بھی ذکر کرنا ہوگا۔ جب جس کی تاریخ آئے یا جب ذکر جن کا ہو، دونوں کا کیا جائے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اب میں آپ کو چند باتیں حضرت غریب نواز کے ملفوظات یعنی نے جو لکھے ہیں اور آپ کے شاگرد حضرات نے، آپ کے مریدین نے جو کچھ لکھا ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں افضل الفوائد۔ تو افضل الفوائد میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے ملفوظات لکھنے والے بزرگ فرماتے ہیں، گفتگو شروع ہوئی کہ امیر المؤمنین حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں، یہ گفتگو ہوئی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یاروں میں سے افضل ہیں۔ حضور کے جتنے یار ہیں، یار کا مطلب صحابہ کرام، اہل بیت، سب حضور کے یار ہیں، سب حضور کے محبوب ہیں، سب حضور کے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، چہیتے ہیں۔ تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، آپ کے ملفوظات افضل الفوائد صفحہ 482 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں، تمام یاروں میں سے افضل ہیں۔ اور آپ کو صدیق کہنے کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف لائے، جو کچھ حضور نے بیان فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اس کی تصدیق کی، اس لیے آپ کو صدیق کہتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کا صدق اعلیٰ درجے کا تھا، ابو بکر صدیق کا صدق یعنی سچائی بہت اعلیٰ درجے کی تھی، اس واسطے آپ کو صدیق کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت محبوب الہی فرما رہے کے خلیفہ کے خلیفہ، کیا حضرت کی تعلیمات اور حضرت کی نصیحتیں غریب نواز کے خلاف ہو سکتی ہیں؟ معاذ اللہ۔ تو محبوب الہی کا جو عقیدہ ہے وہ غریب نواز کا عقیدہ ہے۔ تمام اولیاء نے حضرت صدیق اکبر کو افضل مانا ہے۔ تو اگر ہم بزرگوں کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، حضرت غریب نواز کے طریقے پر، ان کے عقیدے پر ہمارا عقیدہ ہے، تو صدیق اکبر کو سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے خیر ماننا لازم ہے، ورنہ غریب نواز کے طریقے سے ہٹے ہوئے۔ بہرحال حاضرین کرام، اسی طرح اور ایک مقام پر صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے صحابہ کرام کا ذکر ان کے شیخ نے کیسے کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اصحاب بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 40 بردے ہیں، انہیں چادریں ہیں، اور میں وہ 40 میں سے آدھی چادریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تعریف میں فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ابھی نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے جسم پر جتنے بال ہیں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کے شیخ۔ لکھ کون رہے ہیں؟ حضرت غریب نواز۔ انیس الارواح آپ کے ملفوظات میں، اپنے شیخ کے ملفوظات میں حضرت غریب نواز تحریر فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جتنے بال ہیں، حضور آپ کی امت میں سے اتنے امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور دوزخ کے عذاب سے آزاد فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدیق اکبر کے صدقے میں اس امت کے اتنے گناہ گاروں کی بخشش ہوئی، دوزخ سے آزادی ملی، جتنے کہ آپ کے جسم پر بال ہیں۔
اب کون کسی کے سر کے بالوں کو گن سکتا ہے؟ تو حاضرین، حضرت صدیق اکبر کے بال مبارک بھی، سر انور داڑھی مبارک کے بال مبارک بھی اتنے عالیشان اور بابرکت ہیں کہ ان بالوں کی گنتی کے مطابق امت مسلمہ کی بخشش ہوئی ہے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت غریب نواز۔ تو حضرت غریب نواز کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کرام سے، صدیق اکبر سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو فراموش نہیں کیا، ان کا ذکر نہیں چھوڑا، پھر ہم آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت غریب نواز سے، غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے طریقے پہ نہیں چلتے۔ یوم صدیق اکبر آتا ہے تو منہ چراتے ہیں، یوم فاروق اعظم آتا ہے تو خاموش رہتے ہیں، یوم عثمان غنی آتا ہے تو کچھ اور مناتے ہیں۔ حاضرین کرام، واقعتاً اہل سنت سے ہیں تو جہاں 3 خلفاء کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت مولا علی کا بھی ذکر کریں، جہاں حضرت مولا علی کی یاد مناتے ہیں، حضرت صدیق اکبر اور دوسرے خلفاء کا بھی ذکر کریں۔ یہ حقیقت میں سنیت ہے اور یہی طریقہ غریب نواز کا طریقہ ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے حضرت غریب نواز سے ایمان تو لے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، انہوں نے ایمان پھیلایا ہے، پھر ان کا ایمان آپ کے پاس کہاں ہے؟ ان کے طریقے کے خلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پہ ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ انیس الارواح، حضرت غریب نواز نے جو ملفوظات اپنے شیخ محترم خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے جمع فرمائے ہیں، اس کتاب میں ان ملفوظات میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 15 انیس الارواح ملفوظات ہیں۔ حاضرین کرام، اسی طرح اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام کا مختصر ذکر ہم نے کیا ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اب چند اور نصیحت کی باتیں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے شیخ کے حوالے سے، اپنے پیر کے حوالے سے بیان فرمایا، وہ بھی چند باتیں میں آپ کو بیان کروں گا۔ عام طور پر ہمارے پاس یہ ماحول ہے کہ کم عمر بچے جب روتے ہیں، گھروں میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو عطا فرمایا، رب کی نعمت ہے، گھروں میں بہار ہے، خوشنمائی ہے، اور بچوں کی چہل پہل سے گھر جنت نشاں نظر آتے ہیں۔ ہر بڑوں کو بچے محبوب ہوتے ہیں، اگر کسی کو بچے پیارے نہیں ہوتے تو اس کا دل سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے دیکھا حضور، اب صحابی کا مطلب ان کی طرف برائی نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام سے جو باتیں ظاہر ہوئی وہ ہماری اصلاح کے لیے ظاہر ہوئی، بلکہ وہ جو بھی کیے ہیں ہماری اصلاح کے لیے کیے۔ تو خیر، انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو عرض کرنے لگے کہ حضور، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں چوما۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر دل سے نرمی اور مہربانی اٹھا لے تو بچوں سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب بچوں پر مہربانی، بچوں سے محبت کی یہ علامت ہے کہ دل نرم ہے، دل میں نرمی ہے، دل میں مہربانی ہے۔ اسی لیے بچوں سے غصے سے ہمیشہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے، بچے آوازیں کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، اس لیے بعض لوگ چھڑی لے کے ٹھہر جاتے ہیں، اب تو ماروں گا میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو صفوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے، تم جہاں چاہے ٹھہرو۔ جیسے بعض لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لا لیتے ہیں جمعہ کے دن دیگر نمازوں میں اور اپنے بازو ٹھہرا لیتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اپنے بازو ٹھہرائیں گے، شور شرابہ کریں گے، روئیں گے، آواز پکارا کریں گے، صفوں میں آگے پیچھے آتے جائیں گے، نماز میں خلل ہوگا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اتنی مہربانی بھی صحیح نہیں ہے کہ نماز خراب ہو جائے، اتنی سختی بھی صحیح نہیں ہے کہ بچے مسجد کو ہی نہ آئے۔ یہ دونوں طریقے سے بچنا چاہیے، درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسجد میں کچھ ذمہ دار ہوں، 2 1 4، جب بھی نماز کا وقت آئے وہ ذمہ دار کھڑے رہیں دروازے پر، چھوٹے بچوں کے لیے کنارے پر ایک علیحدہ صف بنائیں، بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیں، بیٹا وہ بڑے لوگوں میں آپ کو نہیں ٹھہرنا ہے، آپ ذرا ادھر بازو آ جائیں، آپ یہاں صف بنا لیں۔ حدیث شریف ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں بنواتے، پہلے بڑے مردوں کی صف بنواتے تھے، پیچھے بچوں کی صف بنواتے تھے، بڑوں کے درمیان میں بچوں کو نہیں گھسا لیا جاتا تھا۔ حدیث پاک ہے، بخاری مسلم، کس حدیث پاک میں نہیں ہے؟ آج وہ سب کچھ معلومات نہیں ہے، ہر کوئی بچوں کو درمیان میں، ہر باپ اپنے بچوں کو اپنے بازو ٹھہرائے گا تو اب تو بچوں کا میدان بن جائے گا مسجد اور صفیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، علیحدہ صف بنانی چاہیے۔ تو خیر، بچوں پر مہربانی کی جائے تو مہربانی کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ بچے جب روتے ہیں تو عام طور پر لوگ بچوں کو مارتے ہیں،
یا ان کو تکلیف دیتے ہیں یا ڈراتے ہیں. تو فرمایا حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت غریب نواز لکھتے ہیں کہ لڑکوں کی بری عادت کے بارے میں ذکر آیا. حضرت خواجہ عثمان ہاروانی کے پاس بچوں کی بری عادت کے بارے میں ذکر آیا تو آپ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکے روتے ہیں تو شیطان ان کے کان موڑتا ہے. بچے جب روتے ہیں تو شیطان ان کے کان موڑتا ہے. مطلب بچے، چھوٹے بچے، یہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے بارے میں، تو چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو شیطان ان کے کان موڑتا ہے، اس وجہ سے وہ روتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بڑے بچوں کے بھی آپ کان موڑیے درد ہوگا، چھوٹے بچوں کا وہ بھی شیطان جو آگ سے بنا ہوا ہے وہ خواہ کے بچوں کو ستاتا ہے، اس لیے بچے روتے ہیں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، چھوٹے بچے رو رہے ہیں، کسی کی نظر لگ گئی شاید، وہ ہمارے وہ فلاں صاحب آئے تھے، بہت بول رہے تھے، بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، ان کے بولنے کی وجہ سے نظر لگ گئی. کیا بات ہے، ایک مومن کسی بچے کی تعریف کرے تو نظر لگتی؟ یہ سب شیطانی کام ہے. آپ شیطان پہ شک کرنے کی بجائے انسانوں پہ شک کر رہے ہیں، رشتہ داروں پہ شک کر رہے ہیں، اور وہ نظر نہیں لگنا بول کے 4 جگہ کالے تل لگا کے آتے. عجیب سی بات ہے. خیر، تو حاضرین کرام، اللہ نے بچوں کی صورت اور چہرہ خوبرو خوشنما بنایا ہے کہ اسے بگاڑنا نہیں چاہیے. پھر کریں کیا؟ تو ارشاد فرمایا شیطان موڑتا ہے، اس لیے والدین اپنے بچوں کو جو مارتے ہیں ان کے مارنے کی وجہ سے گناہ لکھا جاتا ہے. والدین جو بچے رو رہے ہیں، چھوٹے بچے رو رہے ہیں تو ان کو مارتے ہیں، ضد کرتے ہیں نا، بعض بچے چپ روتے ہیں تو بعض اوقات ماں باپ مار دیتے ہیں، تو وہ بھی گناہ ہے، گناہ لکھا گیا ہے. حضرت غریب نواز فرما رہے ہیں، آپ کے شیخ نے خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی ہے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے کو کچھ نہیں معلوم، کچھ بھی پتہ نہیں ہے حضرت کیا فرمائے، کیا لکھے، کیا بتائے، کیا نصیحت کرے. تو حاضرین کرام، پھر کرنا کیا چاہیے؟ حل بھی بتائیں حضرت غریب نواز نے. چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بعض نعوذ باللہ بعض لوگ داغ دیتے ہیں، اگربتی کا داغ دیتے ہیں بعض لوگ، جاہلیت کا عالم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور بعض کیا کرتے ہیں؟ چاندی کا کڑا ڈالو، تانبے کا کڑا ڈالو، یہ عجیب سے نمونے. یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کیا طریقے ہیں، جہالت کے طریقے. بعض لوگ کالی ڈوری پاؤں میں بندھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں اس سے نظر نہیں لگتی. کالی ڈوری بندھے تو نظر نہیں لگتی، یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ غریب نواز کیا فرما رہے ہیں؟ ہم غریب نواز کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت نے جہالت کی باتیں نہیں سکھائی ہم کو، نور والے نبی کی باتیں سکھائی ہیں. تو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بچے رونے لگے تو وہ دراصل شیطان کا اثر ہوتا ہے. ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے. جب بچے روئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، شیطان بھاگ جائے گا، بچے خاموش ہو جائیں گے. اب اس کے بعد پھر ہوتا، لوگ بولتے مولانا صاحب آپ بولے تھے میں پڑھا، لیکن ایسے ہی رو رہا بچہ، ویسے ہی ضد کر رہا. کتنے بار پڑھے جناب؟ کتنے بار پڑھے؟ ایک بار پڑھے تو ہو گیا. پڑھنا چاہیے، جب تک بچہ سنبھل نہیں جاتا تب تک پڑھنا چاہیے. 11 مرتبہ پڑھیے، پھر 1 گھنٹے کے بعد 11 بار پڑھیے، پھر 1 گھنٹے کے بعد 11 بار پڑھیے. اچھا دیکھیے بچہ بیمار ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دوائی دیتے ہیں، کورس. خالی دوائی دیتے کیا؟ یہ 5 دن یہ پورا کورس کر کے آنا. اس میں ایک دوائی بھی چھوڑے تو آپ کی دوا اثر نہیں کرے گی. تو ڈاکٹر کا کورس پورا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. نہیں ایک بار دوا کھلا کے، نہیں بچہ ویسے ہی بیمار ہے، پورا کرتے ہیں. ویسے ہی پڑھنے میں بھی پورا کورس ہوتا، تو کورس پورا کرنا چاہیے. 11 مرتبہ پڑھیں، صبح شام پڑھ کے دم کریں. بچہ جب زیادہ روئے تب وہی کام کرتے رہیں، جتنی دیر روتا رہے تب تک کریں. پھر دیکھیے 5-10 منٹ میں بچہ صحیح نہ ہو تو بولیے. تو بہرحال حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ نسخہ ہم کو عطا فرما رہے ہیں. اور حاضرین کرام، حضرت نے ایک اور نصیحت بھی فرمائی ہے. آج کل یہ بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے، وہ ہے ناشکری. اللہ تعالیٰ نے دولت دی، صحت دی، سب ہو رہا ہے، مگر ناشکری پر بہت نقصان ہو گیا. کچھ بھی نقصان نہیں ہوا،
مگر بولتے لوگوں کو بولتے رہتے نقصان ہو گیا، اس سال کمائی اچھی نہیں ہوئی، یا مہینے میں بہت کمائی کم ہو گئی، گراہک کم آ گیا، نفع کم ملا، ایسا ہوا ویسا ہوا، بس شکایتیں۔ کھانسی سردی ہو رہی تو بہت بیمار ہوں، کھانسی سردی بھی بیماری ہے۔ بخار آ گیا تو 3 دن سے بخار ہے، بخار بھی کوئی بیماری ہے؟ بخار تو صحت کی علامت ہے، کھانسی سردی بھی صحت کی علامت ہے۔ جو صحت ہونے کی علامت ہے، یعنی جو آدمی صحت کے درجے میں پہنچتا ہے اس سے پہلے بیماری آتی ہے، کھانسی سردی بخار آتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ کھانسی علاج جلدی مت کرو، چھوڑو کچھ دن، 1 دن 2 دن تو کم از کم بخار آنے دینا۔ بخار محسوس ہوتے ہی دوا لے لیے۔ بخار آتا ہے دراصل ہمارے جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، اس کے بعد دوائی لے، کم از کم 3 دن گزرنے دے، 3 دن کے بعد دوائی لے، درست ہے، اس سے پہلے نہیں لینا چاہیے۔ خیر تو حاضرین کرام، البتہ بعض خاص بخار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، جو جلدی افیکٹ کرتے ہیں اور جلدی انسان کو بیمار کر دیتے ہیں، جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ایک الگ بات ہے۔ خیر تو حاضرین، شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ شکر کرنا بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کا شکر، مال اللہ نے دیا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ صدقہ کرے۔ رب نے پیسے دیے، دولت دی، صدقہ کر دیں کچھ اس میں سے، یہ مال کا شکر ہے۔ اور اسلام کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں، دن بھر کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، بچپن سے پیدائش سے مومن ہے ماشاءاللہ، تو موت تک بھی مومن رہنا چاہتے ہیں، ہر دن الحمدللہ 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 رب العالمین کہتے رہیں۔ تو رب نے ایمان دیا، اس کا شکر کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں، رب نے مال دیا، اس کا شکر یہ ہے کہ صدقہ کرتے رہیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ محترم ذات ذکر فرماتے ہیں۔ اور حاضرین، آگے بھی آپ نے اس کے متعلق تحریر کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو گالیاں بہت دے رہا ہے۔ آج کل گالیوں کا معاملہ بہت زیادہ ہے، زبان کھلی گالی دیتے، اور ایسے گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی زبان، ان کا ذہن، ان کی فکر بھی بگڑتی جا رہی ہے۔ گلی کوچوں میں رہنے والے بڑوں سے گالیاں سن کے بچے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ماحول، معاشرہ، تہذیب اتنی خراب ہو چکی ہے، بس کیا بیان کیا جائے۔ سڑکوں پر چلتے پھرتے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تمیز سے بات کرنا تو آتا ہی نہیں، مغلظات بک رہے ہیں لوگ، اور اس کو بڑا فیشن سمجھ لیے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غصے سے اور گالی گلوچ سے بات کریں گے تو سامنے والا نرم پڑتا، وہ نرم ہوتا نہیں گرم ہوتا، وہ رہنے دیجئے، مگر آپ جو گالی دے رہے ہیں وہ گالی کا اثر کیا ہوگا وہ بھی تو سوچیں، گالی کا اثر کیا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے شیخ محترم حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی محفل میں مومن کو تکلیف دینے کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ کسی مومن کو تکلیف دینا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جو شخص کسی مومن کو ستائے، کسی بھی مومن کو جو شخص ستائے، سمجھ لو کہ اس نے فرمایا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ کسی مومن کو تکلیف دینے والا، جہاں دل بولا گاڑی ٹھہرا دیے، جہاں دل بولا کچرا ڈال کے چلے گئے، اور جہاں دل بولا کٹ مار دیے، پیچھے والے کو پریشان کر دیے، چل رہا ہے یہ۔ اور ایسے ہی پیچھے آتے آتے اتنا بڑا ہارن مار دیتے کہ آمنے سامنے والے پریشان ہو جاتے۔ یہ سب مومنین کو تکلیف دینے کی باتیں ہیں۔ تو یہ مومن کو تکلیف دینے والے، سرکار اذیت دی، مجھے تکلیف پہنچ، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے کسی مومن کو ستانے میں، کسی مومن کو تکلیف دینے میں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، ہر مومن کے سینے میں 80 پردے ہوتے ہیں، مطلب 80 حجاب ہوتے ہیں، پردے کا مطلب حجاب۔ ہر مومن کے دل میں 80 پردے ہوتے ہیں، اور ہر حجاب پر ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے، ہر دل کے حجاب پر ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو ستاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے فرشتے کو بھی ناراض کیا۔ مومن کی
تو 80 فرشتوں کو ناراض کرنے کے برابر. اب جو فرشتوں کو ناراض کرتا ہے نا اس قبر میں دیکھ لیں گے فرشتے. یہ مومن کو ستا رہا ہے تو فرشتے اسے قبر میں سزا دیں گے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے حوالے سے یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے. حاضرین کرام، اب تفصیلات ایسی بہت ساری ہے، ان میں سے چند باتیں ہم نے حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے